سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال سے دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع نعمت امن کی اہمیت اور اس کے اسباب ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں یہاں بھی اور اپنے اپنے ملکوں میں بھی امن کی نعمت عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل اور بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ کی بے آب و گیاں وادی میں چھوڑا تو ذرا پیچھے ہٹ کر اللہ ذوالجلال سے دعا کی. دعا میں انہوں نے دو چیزیں اللہ سے مانگی. پہلی چیز کہ یا اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے، اور دوسری چیز کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. دو چیزیں انسانی ضروریات میں انتہائی اہم ہیں، رزق اور امن. اس لیے اللہ ذوالجلال نے مکے کو امن والا شہر بنایا، یہاں تک کہ وہاں شکار کرنا، شکار کو بگانا، درخت کاٹنا، گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی منع ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، امن اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر معاشرے میں امن ہو، لوگ بڑے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، فقراء سب خوشحال رہتے ہیں، کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا، اور ہر شخص اپنی جان، اپنے مال سے، اہل و عیال سے بے فکر ہو جاتا ہے. سب بخیر و خوبی اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس معاشرے میں امن و امان نہ ہو، نہ ہی جانیں محفوظ ہوں، نہ مال دولت کو تحفظ ہو، نہ عزتوں کو تحفظ ہو، دن دہاڑے ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، اسلحہ کی نوک پر گزرگاہوں بازاروں میں ڈاکہ زنی کے واقعات ہوں، ہر شخص اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند ہو، ڈر اور خوف کی وجہ سے
راتوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ میرے بھائیو دوستو، بد امنی کتنی خوفناک چیز ہے۔ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ دولت محفوظ، اور نہ ہی عزت و ناموس محفوظ۔ اس لیے جس معاشرے میں بد امنی ہوتی ہے، لا قانونیت عام ہوتی ہے، وہاں لوگ اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے بھی مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو اپنا یہ احسان یاد کراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں امن دیا ہے، تمہیں راحت دی ہے، تم جہاں بھی جاتے ہو لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، لہذا تمہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ان احسانات کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں امن بھی دیا، تمہیں رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا، فرمایا من اصبح منکم معافی فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ، فرمایا جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ تندرست ہو، صحت مند ہو، پرامن ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو، تو فرمایا گویا اس نے پوری دنیا کو جمع کر لیا، اللہ کی پوری نعمتیں اس کو مل گئی۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمارے ملکوں میں بھی امن و امان کا نصیب فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کو ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، اس وقت آپ دیکھتے ہیں دنیا کے متعدد ممالک میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، لوگ لوگوں کو جان سے مار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا احون علی اللہ، فرمایا پوری دنیا کو تباہ کر دینا اللہ ذوالجلال کے نزدیک آسان ہے، من قتل مومن بغیر حق، کسی ایک مومن کو بغیر حق کے، بغیر جرم کے قتل کر دیا جائے۔ مومن کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، فرما رہے تھے ما اعظم شانوں کا، تیری کتنی بلند شان ہے، لیکن یاد رکھنا ایک مومن کا خون اللہ ذوالجلال کے نزدیک تم سے زیادہ حرمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگو ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، فرمایا لوگو تمہارے خون، تمہارے مال لوگ اس طرح حرام ہے ایک دوسرے پر جس طرح اس گھر کی حرمت ہے، اس شہر مکہ کی حرمت ہے، اور اس مہینے کی حرمت ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مسلم کی طرح مال مسلم کو بھی حرمت والا قرار دیا کہ جس طرح انسان کا خون حرام ہے اس طرح مال بھی حرام ہے۔ اور اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، جو کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، اور میرے بھائیو دوستو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ سزا دینا یہ حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے کہ کسی کو سزا دیں، بلکہ یہ حکومت کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ جس کو چاہے سزا دے، اگر وہ سزا نہیں دیتا حکومت مجرم ہے، آپ بری الذمہ ہیں۔ لہذا یہ ہمارے ہاں جو افراتفری بنی ہوئی ہے کہ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو سمجھ چکا ہے کہ میں نے اس کو سزا دینی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا جو کسی مسلمان کو بغیر حق کے، حق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زانی ہے
اگر بوڑھا زانی ہے، اگر وہ اس نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے، یا دین سے پھر گیا، پھر یہ حکومت کے سارے کام ہے، لوگوں کے عوام الناس کے کام نہیں ہے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے اس کو 5 سزائیں اللہ ذوالجلال نے بتلائی ہیں۔ فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا اس کی دعا قبول نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا توبہ کیسے قبول ہوگی؟ قیامت کا دن ہوگا، قاتل مقتول کو پکڑ کر اللہ ذوالجلال کے دربار میں لے آئے گا، اس کا خون جاری ہوگا اور کہے گا رب سل ھذا لما قتلتنی، اللہ اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ فرمایا فجزاہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت اس پر ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی قتل اشترکوا فی دم مومن لاقبهم اللہ فی النار، اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق کسی ایک مومن کے قتل میں اکٹھے ہو جائیں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے مومن کا مقام، اللہ کے مسلمان کا مقام، کلمہ گو کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اس لیے مومن کا خون کتنا حرمت والا ہے، بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ جب ایک مومن کو ناحق قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے تو پھر یہ دھماکے کرنا، معصوم لوگوں کو قتل کرنا، کہا جاتا ہے جی ہم پر ظلم ہے، بھائی تم پر ان لوگوں نے تو نہیں ظلم کیا جن کو آپ قتل کر رہے ہو۔ قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ ذوالجلال کے دربار میں پیش ہوگے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہے، بد امنی نہیں ہے، تو شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کا پیاسا ہو، لوٹ مار کرتا ہے، نہ اس سے جانیں محفوظ ہیں نہ اس سے مال محفوظ ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے، اذیت کے ساتھ انہیں قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ فرمایا یہ ذلت کی سزا دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین، ہمارے ملکوں میں امن و امان، امن و سکون قائم فرمائے اور مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آج اس نے مسلمان کو قتل کر دیا، کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن قبر کی زندگی اور پھر قیامت جہنم اور جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلواتُ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، آج امت مسلمہ مضطرب ہے، حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے امت میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے اس کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا اسباب ایمان، سب سے بڑا سبب امن و امان قائم کرنے کے لیے ایمان کے بغیر نہ حقیقی نہ سکون مل سکتا ہے، نہ امن مل سکتا ہے۔ فرمایا فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جو اللہ پر حقیقی ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم زدہ ہوں گے۔ اگر ہم سچے مومن بن جائیں، اللہ والے بن جائیں اور ہمارے اندر اللہ والوں کی یہ صفات آ جائیں، مومنوں کی صفات آ جائیں، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو ہم سے تکلیف ہو، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ معمولی بات پر ہم کسی کو مارنے کے لیے دوڑ پڑیں۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا مومن تو ہے ہی، آج ہم سب مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا اس میزان میں اپنے آپ کو تولیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا مومن تو ہے ہی وہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ مالک کا وعدہ ہے، ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے، عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فرمایا والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے خون اور ان کا مال محفوظ ہو۔ اس لیے دوسرا سبب اکیلے عمل صالحہ کی بنیاد پر اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کا وعدہ ہے جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی دنیا میں امن و سکون ہوگا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے مومنوں سے وعدہ کیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ خلفائے راشدین کو دیکھیے، ان کے بعد جب اللہ ذوالجلال نے صحابہ کرام کو، تابعین تبع تابعین کو حکومتیں دیں، انہوں نے اللہ کے حکموں کو جاری کیا، اللہ نے امن و سکون عطا فرما دیا۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال انہیں زمین پر ضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ فرمایا جیسے پہلے لوگوں کو عطا کی، ان کے دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد انہیں امن عطا فرما دے گا۔ فرمایا جب وہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فرمایا میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا جو اس کے بعد بھی کفر کریں وہ فاسق ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں شرک کے کتنے بڑے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ اللہ ذوالجلال کے علاوہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات میں شامل کرتے ہیں،
کسی کو داتا بنایا، کسی کو غوث بنایا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا۔ اللہ ذوالجلال کی صفات اللہ کے بندوں میں سمجھی تو پھر دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا؟ جب امن قائم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا تھا، عدی، اللہ نے اگر تیری عمر کو زیادہ کیا تو دیکھے گا ایک عورت حرا سے نکلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا، اس طرح امن و امان تھا۔ کیا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں جب تک مسلمان اکیلے اللہ ذوالجلال کی عبادت نہ کریں، اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لائے پھر ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا۔ ظلم سے مراد عام ظلم بھی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور خالق کے ساتھ ظلم شرک اکبر ہے۔ فرمایا جنہوں نے یہ کام نہیں کیے اولئک لہم الامن، فرمایا امن ان کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں امن عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلام کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ آپ ہی سلامتی والے ہیں اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، عزت والا ہے۔ اور چوتھی چیز، آپس میں اخوت، بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا مومن تو ایسے ہیں جیسے دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں، یشد بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دینا دے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا فرمایا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ساتویں چیز حکومت کا کام ہے، وہ حدود اللہ کو نافذ کریں، اللہ کی حدود کو نافذ کریں۔ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، قاتل کو قتل کر دیا جائے، زانی کو سنگسار کر دیا جائے۔ جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھیں گے سکون آ جائے گا، امن آ جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حاکموں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال انہیں امن و سکون، ملک میں امن و سکون پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ یہاں بھی اور ہمارے ملکوں میں امن و سکون عطا فرما، امن کی نعمت عطا فرما۔ رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یہ ایک بھائی محمد یونس عبد الغفور صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، وہ بیمار ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت یا ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یہ ایک عزیز خرم راشد نے لکھا ہے کہ ان کے والد محمد ارشد صاحب، خرم ارشد، ان کے والد محمد ارشد کل وفات پا گئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے
اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم۔